اور اس دفعہ بھی بہترین علماء کا گلدستہ سجایا ہے جس میں کل افتخار جعفری صاحب نے خطاب کیا اور آج مولانا وقار حسین زیدی صاحب تشریف فرمائے جو انجمن سجادیہ کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ ان کی موجودگی باعث زیادہ افتخار ہوتی ہے. اور کل انشاءاللہ علامہ نصیر حیدر آف چکوال تشریف لائیں گے. ٹھیک 8:30 بجے پوری کوشش کریں گے کیونکہ وہ دور سے آئیں گے تو ٹھیک 8:30 بجے کل وہ زیر ممبر ہو جائیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ کل وقت میں تشریف لائیں اور آپ میں درخواست کروں گا مولانا سید وقار حسین زیدی صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہو اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب جناب سیدنا سلام اللہ علیہ بیان فرمائے. مولانا صاحب کی آمد پہ آپ سے درخواست ہے کہ نعروں کا بلند آواز میں جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجلس کا آغاز ٹھیک 7 بجے کر دیا جائے گا.
وہ مطلب کل نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ بتایا نصیر احمد صاحب بڑی دور سے آئے ہیں، چکرال سے آنا، پھر واپس بھی جانا ہے انہوں نے، تو انتظامیہ سے گزارش کروں گا کچھ بھی انہیں 8:30 بجے آپ دکھا دیں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بر وقت تشریف لائیں، بھرپور انداز میں تشریف لائیں، اور بہت بہترین سننے والے سماعتیں آپ کی، اور بہترین پڑھنے والے بھی ہیں، اور آج ہی تعارف ہوا جناب علی عمران حیدر صاحب سے بھی میرا ماشاء اللہ سمجھے کو میری بدقسمتی کے کل میں نہیں سن سکا، ان شاء اللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے. سلوات پڑھیں محمد. قرآن مجلس جو یہ التماس اور گزارش کی جائے کہ آگے کے تشریف لے آئیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین آ رہے ہیں اور وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیں، بہت جگہ ہے آگے 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 درود پڑھتے ہیں، بہت ثواب کا کام ہے، اور ایک بہترین بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، اور انجمن سجادیہ کی اس فرشے بچھائی میں فرشیزہ کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين أسد الله الغالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب. المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی موالیہم ومحبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صلوات پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ اسراء جسے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیت سبحان کا لفظ، سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں، تعریف بھی ہے اس کی ذات کی، اور کسی انہونی بات پر تعجب کا اظہار بھی ہے. سبحان اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ایسے ہی لفظ سے آغاز کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے جائے
من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس مقام تک، اس دور کے مقام تک. اقصی عربی زبان میں دور کو کہتے ہیں. اب مسجد بیت المقدس ہم سے دور ہے، ہم اس کو مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں، دور جو ہے. لیکن جس نبی کو وہ مسجد اقصی لے کے کیا ہے، اس کا مطلب ہے دور سجدے کا مقام. دور سجدے کا مقام لے کے، اس مقام کی شان کیا ہے؟ بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، جسے برکت دی ہم نے، جس کے گرد بارکنا حولہ لنریہ، وجہ کیا ہے لے جانے کی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. کسے؟ من آیاتنا، کسے دکھائیں؟ جسے لے گئے. اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا. صلوات پڑھیے محمد. آیت کے آغاز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے معراج سے متعلق ہے. نہ تو آج کچھ ہمیں معراج ہے، نہ کوئی دن ایسا گزرا ہے کہ جو معراج پر گفتگو کی جائے، لیکن اس کا بہت تعلق ہے یہ اس ایام، ان ایام سے بہت تعلق ہے. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کیجیے، خلیفہ ہارون رشید کا غالباً دور تھا. اس مسئلے پر بحث چل رہی کہ اللہ کے نبی کو معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی. تو یہ ناممکن ہے، ایک انسان جو ہے وہ اتنی دور چلا جائے، یہ ممکن ہے. لہذا طے یہ پایا کہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ معراج جو تھی وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی. اجماع ہو گیا، اجماع امت، یعنی علماء نے اجماع کر دیا، اس پہ متفق ہو گئے کہ معراج کیا ہے؟ روحانی ہے. یہ بات اڑتے اڑتے، چلتے پھرتے اس زمانے کے سوشل میڈیا کی طرف حضرت بہلول تک. ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے تو اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ معراج جو ہے وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں. حضرت بہلول جلال میں آئے، اپنی جو انہوں نے انوکھی سواری بنا رکھی تھی اس پہ سوار ہوئے اور اسے ہٹاتے ہوئے دربار میں پہنچ گئے. اب چونکہ خلیفہ کے کزن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، معلوم نہیں چل جاتا تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن ہے، ان کا پہنچ ہے. ہارون، میں نے کیا سنا ہے کہ یہ تیرے ان مولویوں نے، میں ایک لفظ بتاؤں، تیرے ان مولویوں نے، تیرے ان درباری مولوی یہ فیصلہ کیا ہے کہ معراج جو ہے وہ روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں. یہاں سب نے فیصلہ کیا، تب متفق ہو گئے اس کو. جی اچھا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ان کا تو پھر ایسا کر کے ان سے کہے کہ یہ کل مسجد میں میری اقتداء میں نماز پڑھے. ان کو حکم دے. اب خلیفہ کا حکم ہو، مولوی کی دربار کی تو حکم ادھوری کی کوئی گنجائش ہے نہیں. مگر سب اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کون سی نماز مار دیتی؟ سب پہنچ گئے، بادشاہ کا بھی حکم ہے. اور ظاہر ہے نمایاں اپنے طور پر دکھانے کے لیے پہلی صف میں بھی جا کے اب انتظار کر رہے ہیں.
اب بہلول آئے تو اب آئیں، اب آئیں تو آئیں، یعنی اتنا وقت گزر گیا کہ ان کا ان کے آنے سے گویا مایوس سے ہو گئے کہ لگتا ہے پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور ہمیں بھی پاگل بنا دیا۔ ہم میڈیا والوں کی زبان نہیں بول سکتا میں، سلام پڑھیے محمد لیکن ابھی جب بالکل مایوس ہو گئے تھے تو ایک دم کسی نے کہا بہلول آ گیا۔ اب جو سب نے پلٹ کر دیکھا تو سب دیکھ کے حیران کہ کہاں وہ اپنے عصا کے اوپر سوار ہو کر کے گھوڑا بنا کے دوڑنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، اتنے عالمانہ لباس میں ابا و قبا و امامہ اور آ کے محراب میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا نیت ہو گئی۔ بہلول نے اللہ اکبر کہا، نیت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام پوری پڑھی۔ سورہ انعام کی جب تلاوت پوری ختم کی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ فی النوم۔ اچھا یہ لفظ بتا دو، لیل رات، نوم نیند۔ اچھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، دن میں بھی آ جاتی ہے، رات کو بھی آ جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا پھر نوم، پیچھے سے ایک دو آدمی نے کہا لیلن، یعنی آپ نے غلط پڑھا ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ لیلن کا لفظ، نوم نہیں۔ پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ فی النوم۔ اب دو نہیں بولے، اب 6 7 10 بولے لیلن۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ فی النوم۔ اب پوری سب نہیں بولی، پوری مسجد ہی بولی لیلن، رات میں۔ جیسی ساری مسجد بولی بہلول نے نماز توڑی، نمازیوں کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے جملہ کہا، اللہ کے سامنے آتے ہو تو لیلن یاد آتا ہے، خلیفہ کے پاس جاتے ہو تو پھر نوم یاد آتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ کے سامنے تمہیں لے گیا تھا کہ رات میں گئے، اور بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ نیند میں گئے۔ تو بھائی نیند میں معراج تو ہر ایک کو ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد نیند میں تو کسی کو بھی صبح اٹھ کے آیا مولانا صاحب میں تو پتہ نہیں کہاں کا معراج کر کے آیا، لیکن یہ کہنا کہ رات کو، اور معراج بھی پھر ایسی ہو کہ بستر کی گرمی موجود رہے، دروازے کی کنڈی ہلتی رہے، وضو کا پانی جاری رہے، اور اتنی سی دیر یہ معجزہ، استاد قمر جلالی کا خاتمہ شعر ہے، یہ معجزہ ہے عرش پہ آئے اے رسول، نقش قدم کہیں نہ ملے راہ گزار کی۔ صلوات پڑھے محمد آئے۔ چلیے یہ تو ایک اس کا واقعہ تو جو آپ کو پہنچایا۔ معراج جو اللہ نے اپنے نبی کو کرائی، وہاں لفظ کیا تھا؟ لِنُرِيَ مِنْ آیَاتِنَا، آیت کی جمع ہے آیات۔ ہم نے چاہا کہ ہم اپنے نبی کو اپنی آیات دکھائیں۔ وہ آیات کیا ہیں؟ آیت میں یا سورے میں ذکر نہیں ہے، یہ روایات میں نہیں جاتا ہے کہ کیا کیا دکھائے گا۔ لیکن اب صرف اگر لفظوں کو لے لیا جائے، لفظوں پر گفتگو کی جائے کہ اللہ نے کہا کہ میں آیات دکھانا چاہتا ہوں، کسے؟ اپنے نبی کو۔ میرا سوال آپ سے ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہو، اے میرے نبی لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے نبی اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات خلق نہ کرتا،
اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے معراج کرائی کہ وہ ملائکہ دکھانا چاہتا تھا، تو عزیزان محترم ملائکہ تو وہ ہیں جو ان کو دیکھ کر کے تسبیح کر رہے ہیں۔ ملائکہ تو ان کے انوار کو دیکھ کے تسبیح کر رہے تھے، جنت بن رہی تھی تو دیکھ رہے تھے، دوزخ خلق ہو رہی تھی تو دیکھ رہے تھے، زمین اور آسمان بن رہا تھا تو دیکھ رہے تھے، آدم کا پتلا آب و گل کی منزل میں تھا تو دیکھ رہے تھے۔ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ تھا یا اس کے بنائے ہوئے یہ تھے۔ تو جب ساری کائنات ہی ان کے سامنے بنی ہے تو وہ آیات کیا ہیں جو دکھانے کے لیے اللہ نے رسول کو وہاں بلایا؟ کہ ہم یہ کائنات جو ہے یہ اس کی آیات سے بھری ہوئی ہے۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دنوں کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان میں، سب میں اس کی آیات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ کون سی ایسی نشانی دکھانا چاہ رہا ہے؟ ساری نشانیاں تو ان کے سامنے ہیں، ان کے سامنے دنیا خلق ہو رہی ہے۔ اگر انبیاء کو دکھانا تھا یا انہی کی امامت کروانی تھی تو انبیاء کو نبوت اور رسالت تو رسول کی رسالت کی گواہی کی وجہ سے ملی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت میثاق قرآن میں موجود۔ جب تک اس نبی پر ایمان نہیں لائے نہ رسالت ملتی ہے نہ نبوت ملتی ہے۔ کون سی ایسی نشانی؟ اور نشانی نہیں، نشانیاں، آیات۔ عزیزان محترم بہت غور کیا تو نتیجہ یہی ملا کہ نشانی تو دکھائی۔ یہ تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ نشانی نہیں، کیونکہ آیت جو کہہ رہی ہے، لیکن نشانی کیا؟ دیکھیے اللہ نے جو نشانی دکھائی ہے وہ ایک نہیں ہے، کیونکہ نشانیاں ہیں، کم از کم 3 ہونی چاہیے۔ جمع کا آغاز عربی میں 3 سے ہوتا ہے، کم سے کم تو 3 ہو۔ تو صرف میں آغاز میں اس عقدے کو یہی حل کر لوں، پھر اس کے بعد بحث پر آ جاؤں کہ وہ 3 نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی، ولایت علی، دوسری عصمت سیدہ، اور تیسری آپ اور ہماری پڑھی جانے والی نماز۔ یہ تھی پہلی کیا اور دوسری جناب سیدہ، تیسری نماز۔ کیونکہ یہ جو سورہ ہے بہت سے اس کو مدینے میں لے لیں، یہ مکے کا سورہ ہے۔ نماز تو ہوتی تھی لیکن کہاں فرض ہوئی، کس ترتیب سے فرض ہوئی، یہ مدینے کی زندگی میں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات دکھانے کے لیے بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں 2 نبیوں کے ساتھ کلام کیا۔ وہ جو ہے 2 نبیوں کے ساتھ کلام کیا۔ پہلے نبی کو جن سے کلام کیا، قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا خطاب ہی کلیم اللہ بن گیا۔ اور دوسرے بھی جن نے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا طور پر بلا کے، میرے نبی سے کلام کیا عرش پہ بلا کے۔ لیکن کلام کی کیفیت دیکھیے،
فرق کیا ہوا؟ کلام تو دونوں سے ہو گیا نا. تو میرے اور موسیٰ میں، میرے نبی میں موسیٰ کے نبی میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے کہ موسیٰ سے کلام کیا جلی ہوئی جھاڑیوں سے. اس میں سے آگ دکھائی دے رہی تھی، جلی بھی نہیں تھی، وہ ایک نور ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا مجھ سے. یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں، کچھ انگارے لے آؤں، سردی بہت زیادہ ہے. کہ جب قریب پہنچا تو آواز آئی ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. ان جھاڑیوں سے آواز آئی. اب اگر اسی طریقے سے میرے نبی سے کلام ہوتا تو پھر موسیٰ میں اور میرے نبی میں فرق کیا رہتا؟ تو فرق واضح کرنا تھا کہ ان کا مقام ہے کوہ طور، اور جس سے کلام کروں گا یا جس میں کلام پیدا کروں گا وہ ہے جھاڑیاں. اے میرے نبی تمہیں بلاؤں گا میں عرش پر، تم سے کلام کروں گا. پروردگارہ یہاں تو وسیلہ بنایا جھاڑیوں کو کلام کے لیے، وہاں کسے وسیلہ بنائے گا؟ کہا میں نے اپنے نبی کے دل کو دیکھا ہے کہ میرے نبی کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے. اب جو میں نے دیکھا میرے نبی کے دل میں علی کی سب سے زیادہ محبت تھی. بہت توجہ. میرے نبی کے دل میں علی کی سب سے زیادہ محبت تھی، اسی لیے کلام کیا علی کے لہجے میں. علی کے لہجے میں کلام کیا. ہمارے پاس کتاب موجود ہے المعراج کے نام سے، عبد الحسین دست غیب کی کتاب ہے، اس میں یہ جملہ ملے گا تکلم بلہجت علی ابن ابی طالب. موسیٰ سے کلام ہو جھاڑیوں کے ذریعے سے، میرے نبی سے کلام ہو علی کے لہجے میں. اب یہ تو ہو گیا، بلا بھی دیا، کلام بھی ہو گیا. اپنی نشانی دکھانی تھی. کلام تو ہو گیا، اور کیا نشانی ہے؟ نشانی سورہ نجم پڑھنا پڑے گا. ابتدائی آیت نشانی بتا رہی ہے، وہاں پر بھی معراج کا ذکر ہے. سورہ نجم فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فَأَوْحَىٰ اس نے وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد کی طرف. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، جس بندے کو لے گیا اسی بندے کی طرف وحی کی. کیا؟ ما اوحیٰ جو کی، جو کی. یہ کیا وحی ہوئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ وحی کیا تھی، وہاں تو ہو گئی وحی. اس وحی کو جو وہاں کی تھی وضاحت جو ہے غدیر خم کے میدان میں ہوئی. اس ماں کی وضاحت جو ہے غدیر خم کے میدان میں ہوئی. کس حکم کے بعد؟ یا ایھا الرسول بلغ ما وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی، وہ جو اے رسول ہم نے وہاں وحی کی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما، وہ ماں پہنچا دو. صاحب تفسیر انوار نجف نے بھی لکھا کہ رسول نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا کہ علی سید الاوصیاء، امام الاوصیاء، اور میرے جانشین. اس کی وحی ہوئی تھی کہ علی میرا جانشین ہے. اے میرے رسول وہ ماں پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے تمہیں وحی کی تھی وہ وحی یہاں پہنچا دو. اب جو رسول اعلان کریں گے یہ رسول کا اپنا اعلان نہیں ہے، یہ اسی وحی کا اعلان ہے جو یہاں ہو رہا ہے. من کنت مولا،
یہ اب معلوم ہوا کہ اس اعلان کو جو جہاں کروانا تھا وہاں بتایا گیا. اچھا یہ تو ایک نشانی ہے. اب دوسری نشانی, رسول جا رہے ہو تو ایک نشانی ہم تمہیں اور دے رہے ہیں تحفے کی صورت, یہ جنت کا پھل کھاؤ. جنت کا پھل کھاؤ, یہ تمہارے لیے تحفہ ہے, تمہارے لیے تحفہ ہے. دیکھیے قبلہ بھی تشریف فرمائیں, تو ہمارا وہ حافظہ تو نہیں تھا سر کو نام والا, لیکن اتنا ضرور تھوڑا سا میں جانتا ہوں کہ سورہ مبارکہ الکوثر میں جو لفظ آیا ہے نا, انا اعطینا الکوثر, اس کو روک کے پڑھیں تو یہ پڑھیں گے انا اعطینا کا الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اعطینا عین طا چھوٹی ہے, عطا عین طا چھوٹی ہے, عطا اسی سے لفظ بنا ہے عطیہ. مسجد کے باہر صندوق رکھے ہوتے اس پہ لکھا ہوتا ہے عطیات. اچھا ایک جگہ قرآن میں اور ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دے وہ لے لو, جس سے تمہیں رسول ہو کہ اس سے رک جاؤ. وہاں بھی عطا کا لفظ ہے لیکن وہ یہ والا عطا نہیں ہے, وہ الف تا چھوٹی یہ اس پر کھڑا زبر عطا. اب اس عطا کے لفظ میں اور اس عطا کے لفظ میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا, یہ بھی عطا ہے جو تمہیں رسول دے لے لو, اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اور وہاں پر کیا انا اعطیناک الکوثر, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں لفظوں میں بظاہر تو یہ نا وہاں پر بھی دینے کے معاملے میں, یہاں پر بھی عطا کرنے کے معاملے میں اس سے عطیات کا لفظ بنتا ہے, لیکن اس میں ایک واضح فرق ہے. جو عین طا اور چھوٹی یہ والا اس سے بننے والا, اس مادے سے بننے والا عطا ہے, یہ وہ عطا ہے کہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا. دینے کے بعد بھائی کبھی دیکھا ہے کہ نجم بھائی بیٹھے ہوئے کے بعد بندوق رکھا ہوا کوئی آگے ہتھیار ڈال کے چلے, تھوڑی دیر بعد نجم بھائی وہ واپس دے دینا مجھے. بھائی جو عطیہ کر دیا وہ واپس نہیں ہو. جو الف کے ساتھ اور تے کے ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ آتا ہے, یہ ایسا آتا ہے کہ دے کے آپ واپس بھی لے سکتے. بھائی مثال دے دوں, واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے دے بھی دیا عطا بھی کر دیا, یہ لو عطا کیا تمہیں, ہم اب تم سے واپس بھی لے لیں. وہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوا کہ کسی کو رسول نے سورہ براءت کی کچھ آیتیں دی, بس اللہ پڑھنے محمد نہیں ہے تو کبھی علی کو نہ بھیجتے کہ جاؤ آیت لے کر کے تم تلاوت کرو. صلوات پڑھے محمد. وہ عطا جو دے دیا اب تمہیں ایسی عطا کر رہے ہیں, یہ لے جاؤ, ہم تمہیں عطا کر کے دے رہے ہیں, یہ میوہ جنت لے جاؤ. یہ میوہ جنت نہیں, یہ اشارہ ہے اس حور کی طرف جو انسانی صورت میں تمہارے پاس آئے. الحوراء الجنسیہ انسیہ, جناب سیدہ کے لقب میں سے انسانی شکل میں حور, یہ تمہیں وہ عطا کر رہا ہے. اچھا اب تیسری چیز کیا رہے گی؟ مجھے یاد ہے, میں نے کہا آپ کو بھی یاد ہے کہ نماز. تیسری چیز توبہ کیا ہے؟ نماز. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ نے صلوات پڑھنے محمد والے محمد. بھائی ایسے بیدار ہونا تو کیا ہی بات. اور دیکھیے یہ تو بہرحال ہمارے بزرگ علماء کرام پڑھتے جاتے رہے کہ عربی زبان میں جو فا ہے نا, حرف فا,
ये सुनते आते हैं ना, फौरन के मायने में होता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। अब जब हम कहते हैं कुन हो जा, फा हो गया, फौरन हो गया, वक्फा नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी वक्फा नहीं है। इधर कहा हो जा, उधर हो गया। ये तो आप सुनते हैं ना, ये तो है। अब इसी को लेकर के अगर समझना चाहे कोई बंदा तो गदीर भी समझ में आ जाती है। मन कुन तो मौला फहाज़ अलीयुल मौला, जो फा वहां कुन में है वही फा यहाँ पर है। और जब यहाँ तक बात पहुंच गई, ये तोहफा ले जाओ, सैयदा की सूरत में तुम्हें तोहफा दे रहा हूं, लेकिन इस नेमत पर शुक्र अदा करना। फसल्ले लिरब्बिका, जब जिनाबे खत्मिये मर्तबत वो तोहफा लेकर फौरन नमाज की सूरत में ही सही अल्लाह का शुक्र अदा करें। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने इतनी बड़ी मुझे नेमत दी। तो जो उनके मानने वाले हैं वो अली और ज़हरा को लेकर नमाज ना पढ़े, सलात पढ़े मोहम्मद। शुक्र नेमत करना है। अब रसूल से देखिए, फसल्ले इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानी। तुम्हारा दुश्मन ही नाकाम नामुराद रहेगा। चलिए लफ्ज़ आगे तो यहाँ भी कहते चलो। और आप जानते हैं हमारी कुरान की जो कुरान पढ़ती बाज़ आयतों की तफसीर करती। कितना छोटा सा सूरा है, इसकी भी आखिरी आयत ने पहली आयत की तफसीर कर दी। आखिरी आयत ने पहली आयत की तफसीर कर दी। फिर भी समझ में ना आए तो मैं मिसाल दे दूं। मिसाल कभी भी हकीकत के मुताबिक नहीं होती है, समझाने के लिए होती है, याद रखिए। आपके घर में बिजली नहीं लगी, नहीं भाई, आपके घर में बिजली लगवा ले। अब आपदा वालों के पास दरखास्त लेके पहुंचे, क्या हुजूर हमारे घर में बिजली नहीं है, बिजली का इंतजाम कर दीजिए, आप बताइए, डिमांड नोट दे दीजिए, हम पैसे जमा करा दें ताकि मीटर लग जाए। आप सारा इंतजाम वगैरह करके तसल्ली से आ गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, आप कुछ हुए बिजली वाले आए होंगे बिजली लगाने के लिए। दरवाजा जो खोला तो आगे कुछ लोग खड़े, जी फरमाए कैसे आए? कहा कि हम म्यूनिसिपल कमेटी से आए हैं, आपके घर नलका लगाने आए। मांगा क्या था? कमी किस चीज की थी? बिजली की। आया वो पानी लगाने का, भाई आपकी जरूरत नहीं थी, मैं तो बिजली के लिए दरखास्त दी थी, आप कहां से आ गए? कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का तो अब तक कह रहे हैं जरूरत औलाद की है, और ये है जो हौज़े कौसर दिए जा रहे हैं। सलाम अलैहि जरूरत किस बात की है? इन निशानियां हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मनी नाकामा नामुराद रहेगा, अब्तर रहेगा। तो जरूरत किसकी थी? औलाद की थी। तो अब तर्जमा कर दिया, हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता की, या हमने तुम्हें नहर कौसर अता की। अरे नहीं भाई, ये कौसर जो है ये कसरत से निकला है। हम तुम्हें बज़ाहिर दे तो एक ही बेटी रहे हैं, लेकिन सबकी औलादें उनके बेटों से चलती थी। हम तुम्हारी नस्ल सुबह क़यामत तुम्हारी बेटी से चलाएंगे। ये है कसरत जिसका तुम्हें अब्तर कहते थे। और अजीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, अगर वहीं पर खत्म हो जाती औलाद तो दुरूद का मायना न रहता। इसलिए लाज़िम था कि सुबह क़यामत तक एक औलाद फातिमा में से रहे, ताकि आले मोहम्मद पूरी होती रहे। सवाल बड़े मोहम्मद
आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कोई आधा करके दिखाए, करते रहे। रसूल ने फरमाया अब तक दुरूद ना पढ़ना, नाकिस दुरूद ना पढ़ना, यानी सिर्फ ये मत कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम तो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कुरान के अंदर आयत ही है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कहाँ लिखा है आले? या आले नबी कहाँ है? इतना ही नहीं, हम तो इतना दूर पढ़े। अच्छा कुरान पे चलोगे? फिर तो कुरान पे चलेंगे। तो फिर ऐसा करो कि जो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ती हो ना, ये बताओ कैसे पढ़ते हो? जी ऐसे पढ़ते हैं। ये बताओ कहाँ लिखी है कुरान? सूरह आलम पहले पढ़ो, उसके बाद दूसरा सूरह पढ़ो, फिर रुकू ऐसे करो, सजदा ऐसे, कहाँ लिखा है कुरान में? अरे नहीं, वो तो असल में नमाज का जिक्र तो है, नमाज है, तरीका भी है नमाज का, नहीं वो नहीं है। वो कहाँ से लिया? मुझे रसूल के लिए, रसूल से लिया। अच्छा रसूल से नमाज तो ले रहे हो तो दुरूद भी ले लो ना। नमाज ले रहे हो रसूल से तो दुरूद भी लो। कि भी वो कैसे? आगे रसूल ने खुद बताया, तुम तो नमाज में पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जरा रोक के दिखाओ इसको, आधी नमाज आधा दुरूद पढ़ के तो दिखाओ। हाल के बगैर नमाज कबूल नहीं है, और अगर इजाफा करके पढ़ी तो फिर भी कबूल नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मौजूद की तरफ आई। 3 चीजें उनकी विलायत होगी, जनाब सैयदा की और नमाज की, ये हुक्म आयात अल्लाह ताला ने दिखा दी, वरना सारी आयात तो रसूल के साथ दिखाऊं के साथ। आगाज में मैंने कहा कि जंजीर दर गिरती रही, वजू का पानी जारी रहा, घर में बिस्तर मौजूद है, और इतनी जल्दी रसूल चले भी नहीं। कैसे मुमकिन है? कभी ऐसे मुमकिन है कि अल्लाह ने अपने रसूल को जब ये मेराज करवाई है, हर चीज अपने मकाम पर साकित हो गई। ये हो सकता है कि वक्त रुक जाए, हर चीज अपने मकाम पर साकित हो। रसूल गए और आए, ये तीनों चीजें उसी तरह नहीं होती। पूरी कायनात अपने मकाम पर साकित, सारे अंबिया ने इस्तेमाल किया। मलाइका में से अशरफ मलाइका सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल आपके साथ साथ आ गए। जहां जहां से गुजर रहे सब रसूल के एहतराम में खड़े हैं, सब रसूल के एहतराम में साकित हैं। यानी फर्श से लेके अर्श तक एहतराम ही एहतराम है, सब अदब ही अदब है। यानी कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जहां पर हम ये कह सके कि यहाँ वो मकाम है या थोड़ा सा कोई झोल हमें मिल जाए, नहीं, कोई झोल नहीं। यानी यहां से लेके वहां तक सब एहतराम ही, एक कम 1,24,000 रुपया सब खड़े हैं एहतराम में। जमीन से आसमान तक सारी मखलूक रुक गई। ये पानी का चलना खुद इस बात की दलील है कि वैसे ही रहो जैसे रसूल छोड़ के गए, बिस्तर की गर्मी वैसी ही रहे जैसे रसूल छोड़ के गए, दरवाजे की जो कुंडी है वो वैसी हिलते रहे जैसे रसूल छोड़ के गए। यूं समझ लीजिए कायनात रुक गई, कायनात थम गई, कायनात ठहर गई रसूल के एहतराम में। मुसलमान अब तो समझ, जिसके एहतराम में कायनात रुक जाए, कायनात खड़ी हो जाए, वो रसूल जिसके एहतराम में खड़ा हो उसे सैयदा कहते हैं। पूरी कायनात इसके एहतराम, वो कौन है? जनाब सैयदा, जनाब सैयदा। माएं अगर चाहती हैं कि किसे अपने लिए उसवा हसना बनाए, रसूल बाप तो हो सकते हैं, मां तो नहीं हो सकती। अगर कोई ये चाहता है कि बेहतरीन ज़ौजा का किरदार कैसा हो, अगर कोई ये चाहता है
बेहतरीन बेटी का किरदार कैसा हो, तो रसूल जब नमूना अमल है, और वही रसूल जब ये फरमाए फातिमा तो बस अतमिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो वही नमूना अमल जनाबे सैयदा भी होंगी। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यही जुमला जो बारहा मैं इस जगह पर पढ़ता रहा हूँ कि मसराए तस्लीम रा हासिल बतूल मादरा रा उसवे कामिल बतूल। मौलाए तस्लीम रा मसरा कैसे कहते हैं? ज़राअत, तस्लीम सर को झुकाना। ये जो रसूल ने सजदों से जो इबादत की है, जो सजदों की जमीन आपने आबाद की है, उस सजदों की जमीन से जो समर आपको मिला है वो बतूल की सूरत और माँ दरावा उस वह कामिल बतूल। माओं के लिए बेहतरीन नमूने अमल कौन? जनाबे सैयदा। सिर्फ मेरे पढ़ देने और सुन देने की हद तक नहीं, मंजिल अमल में रसूल साहब ने तशरीफ फरमाए, एक सवाल कर दिया कि औरत के लिए बेहतरीन अमल क्या है, औरत का बेहतरीन अमल क्या है। साहबी मौजूद हैं, हर साहबी अपने अपने जहन और समझ के मुताबिक बता रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। रसूल साहब कह रहे हैं हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतरीन चाहिए, इससे भी बेहतरीन चाहिए कि ये बात जनाबे सैयदा तक पहुंची, जनाब सैयद तक पहुंची। जब पहुंची तो आपने पैगाम भेजा, जाओ मेरे बाबा से जाके कहो औरत के लिए बेहतरीन अमल ये है, न वो ना महरम को देखे, न कोई ना महरम उसे देखे। ये है पैगाम जनाब से, ना कोई ना महरम। जनाबे हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैहा से जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह, जनाबे सैयद सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा बुला करके पूछा, बल्कि पूछा नहीं, जिक्र किया कि फिजा मैं देखती हूँ कि जब ये जनाजे उठाती हैं हर गाँव की ख्वातीन में ज़ाहिर है माशरे में उसी माशरे का हिस्सा जो भी वाक़या आपके सामने है, तो ये इस अंदाज में औरत को लेकर के जाते हैं कि बदन कफन से तो ढका होता है लेकिन फिर भी नुमायां हो रहा होता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे मरने के बाद ऐसे न ले जाया जाए, तो कोई ऐसी सूरत बन जाएगी कि जिसमें औरत मुकम्मल ढक जाए, यानी कफन में भी हो तब भी ढक जाए। जनाब फिजा ने कहा हाँ, हमारे इलाके में जहाँ से जनाब फिजा आई वहाँ जिस तरीके से हम ताबूत बनाया करते थे, बीबी मैं वो ताबूत बना के दिखाई देती हूँ, आप देखिए। तो जनाब फिजा ने खजूर की कुछ लकड़ियाँ ली और ताबूत पर इस तरह गोल शक्ल में लगा के उस पर चादर डाली, कहा कि अब इसमें अगर कोई लेट जाए तो उसका जिस्म नुमाया नहीं होगा। जनाब सैयदा ने इस तरतीब को देखा, इस तरीके से ताबूत को देखा तो आप मुस्कुराई। रिवायात में मिलता है कि 2 या 3 मकाम ऐसे हैं जहाँ जनाब सैयदा मुस्कुराई। पहला वो मकाम है जो आप अमूमन सुनते हैं, जनाब रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, जनाब सैयदा पास थी, पहले आपने क्या फरमाया, फिर आप मुस्कुराई, तो उसी ने बाद में पूछा कि तुम आगे आप पहले रोई हैं फिर उसके बाद मुस्कुराई हैं, इसकी वजह क्या है? कहा पहले मेरे बाबा ने कहा था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, बाबा की फिराक में मेरी आंखों में आंसू आ गए, और कहा कि फिर बाद में आपने मुस्कुराई क्यों? कहा कि मैं इसलिए मुस्कुराई कि बाबा ने कहा था कि घबराओ नहीं, जन्नत में सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी, तुम मुझे मिलोगी, इस बात पे मुस्कुराई। एक ये मकाम है मुस्कुराने का, और एक ये मकाम है उस्ताद बीबी को यानी दुनिया से जाने के बाद भी अपने पर्दे का इतना ख्याल था। तो जो कनीज़ाने सैयदा
भैया पर्दे का कितना ख्याल होना चाहिए। जनाज़ सैयदा का मकाम कल भी शायद आपने सुना होगा और आइंदा जो पढ़ेंगे वो भी सुनाएंगे कि बहुत बड़ी बात है, इसको ये छोटी बात ना समझे इसे। और बारह इस बात को ज़हन नशीन भी कर लीजिए और बताइए लोगों को कि सैयदा का मकाम क्या है। सैयदा का मकाम ये है कि जब रसूल तशरीफ लाते, जब बीवी तशरीफ लाती थी तो रसूल क्या करते थे, अपनी जगह खड़े हो जाते थे। भाई ये वीडियो ये बन रही है इसका, खड़े हो नहीं, ये आपने अरबी का जुमला जो है सही वो ये नहीं है। अरबी में कामा इलैहा, खड़े होकर आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। यानी एक तो खड़े होकर के आगे बढ़े, अरे खड़े होकर के आगे क्यों ना बढ़े, लफ्जों से लफ्जों को मिला लीजिए। जब कोई बड़ा तोहफा देता है तो छोटा उठ कर लेता है। अरे सैयदा वो हैं जो उसने तोहफा दिया, खड़े होके आगे बढ़ते थे, हाथों का बोसा देते थे, माथे का बोसा देते थे, हाथ पकड़ कर लेकर आते, अपनी जगह पर बिठाते थे। अब यहाँ अल्लामा अली नकल साहब के जुमलों का सहारा लूंगा मैं। अपनी जगह बिठाते थे। अल्लामा फरमाते कि मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया कि कहीं मुझे मिल जाए कि रसूल जनाब सैयदा को अपने मकाम पर बिठाने के बाद खुद किसी दूसरे मकाम पर बैठ जाते हों। तो कहा मुझे नहीं मिला। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लामा कहते हैं क्या मतलब हुआ इसका कि मुझे नहीं मिला? यानी मतलब ये जब तक सैयदा मकाम रिसालत पर तशरीफ फरमा रहती थी, रिसालत के इहराम में पड़ी। आपकी आंखें ना, काश के हम हक अदा कर सके, काश। मैं इसका इतराफ करता हूँ कि मैं मसाइल पढ़ने वाला, जैसा कि आप सुनना चाहते हैं वैसा शायद मसाइल पढ़ने वाला मैं नहीं पढ़ेगा, और वो भी जनाब से क्या कि जब दरवाजे के पास से रसूल गुजरते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत व मादिन रिसाला व मुख्तलिफ मलाइका, ए अहले बैत नबी तुम पर मेरा सलाम हो, ए रिसालत की काम तुम पर मेरा सलाम हो, ए मलाइका की आमद और रफ़्त के मकाम तुम पर मेरा सलाम हो। आपको मालूम है ना जनाब सैयदा का कि अल्काब में से लक़ब है मुहद्दिसा। जिब्राइल दिल जोई के लिए आते थे जनाब सैयदा, मुहद्दिसा, ताहिरा, राज़िया, मर्ज़िया। राज़िया जो अल्लाह से राज़ी, मर्ज़िया अल्लाह जिससे राज़ी। सब ये देखते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं, अल्लाह ये देखता है कि सैयदा किससे राजी है, सैयदा किससे। हदीस है ना कि सैयदा की रिजा में अल्लाह की रिजा, और सैयदा के गज़ब में अल्लाह का गज़ब। मसाइल पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। मैं तो सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ। जिस दरवाजे पर रसूल सलाम कहते रहे, अगर उस दरवाजे पर कुछ लोग आगे ही कहें कि अबुल हसन को निकालो वरना हम इस घर को जला देंगे, इस दरवाजे को जला देंगे, और जनाब सैयदा ये जुमला कहे कि क्या तुम उस घर को जलाओगे जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं? वो सारे मसाइल आपके ज़हन में आ गए। दर भी जला, सैयदा जख्मी भी हुई, अली के गले में रसन भी हुई,
علی کو کشا لے کے جا رہے تھے، کھینچ کے لے کے جا رہے تھے جناب سیدہ نے. بعضی روایات میں یہ ہے کہ آپ کش کر گئی تھی اور بعد میں جب آپ کو بس سے افاقہ ہو تو پوچھا ہو بولا سر کا ہے. بعضی روایت میں یہ نہیں، آپ نے روکا ہے، دفاع کیا ہے ولایت کا، علی کا دفاع کیا ہے. اسی دفاع کرنے میں کسی ملعون نے نعام ماری جو بازو شکستہ. کسی نے رخسار پر پہلو بھی شکستہ، بازو بھی شکستہ، رخسار بھی زخمی. کتنے دن زندہ تھے؟ 75 دن، 95 دن، کم سے کم 75، زیادہ سے زیادہ 95. آئیے آج جناب سیدہ کو، خود جناب سیدہ کا پرسہ بھی اور ایک شہزادے کا بھی پرسہ. امام حسن اور حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوگی نا. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، 61 ہجری میں مولا حسین کی شہادت ہے. ایک شہادت تو اپنے بیٹے کی خود اپنی زندگی ہی میں دیکھ لی نا. بی بی ہم سے پرسہ لیجئے محسن کی شہادت کا. ہم سے محسن کی شہادت کا پرسہ لیجئے جو آپ کے پہلو میں ہی شہید کر دیا گیا. علی نے گھر بنا کے دے دیا، گجرا بنا کے دے دیا جنت البقیع کے باہر. کیوں بنا کے دیا یہ کبھی کوئی نہیں سنتا، کوئی سوچتا کہ کیوں بنا کے دیا. کہا اس لیے بنا کے دیا کہ مدینے والے آئے تھے نا علی کے پاس، سیدہ سے کہو یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ہماری کاروبار ہے یاد میں پر. علی نے حجرہ بنا کر کے دے دیا. جناب سیدہ حسن اور حسین کو ساتھ لے جاتی ہیں اور وہاں جا کے گریہ کرتی ہیں. پھر شام کو واپس آ جاتی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھا لوگوں نے وہ گھر بھی جلا دیا. یہ وہ آگ تھی جو کربلا تک پہنچ. ایک دن عالم دین جناب سیدہ کی وصیتیں بیان کر رہے ہیں. 3 بیان سے کہا وصیتیں تو بہت ہیں، 3 بہت اہم بیان کی. پہلی وصیت تو یہ بیان کی کہ اے علی، میرا غسل و کفن آپ نے کرنا ہے، مجھے دفنانا بھی آپ ہی نے ہے، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا ہے. اور دوسری وصیت یہ کی کہ جن سے میں ناراض ہوں ان میں سے کوئی نہ آئے. اور تیسری وصیت بڑی عجیب کی، اور وہ یہ تھی کہ اے علی میں تو چلی جاؤں گی، میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ سویا کروں، اور بالخصوص حسین کے ساتھ سویا کرنا. میرا یہ وہ بچہ ہے جو رات کو پیاس کی شدت میں اٹھتا ہے اور میں رات کو اسے پانی دیتی ہوں. حضرت آرا نے وصیت کرنی تھی کہ جناب زینب آگے بڑھی، دامن پکڑ دیا ماں کا، کہا کہ مادر گرامی یہ وصیت بابا سے نہ کیجئے، میرے یہ وصیت مجھ سے کیجئے. ارے میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ رات کو سویا کروں گی، میرے بھائی کو اگر پیاس لگے گی تو میں رات کو پانی دیا کروں گی. میں کہوں گا بیوی ارے یہ کب تک آپ نے نبھایا؟ ارے کربلا کے میدان میں حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. بس آخری جملے ازاداروں، ادھر جنازہ تیار ہوا جناب سیدہ کا. جب لے کر کے رات کی تاریکی میں لے کے جا رہے تھے، ایک چراغ کی لو ہے جس کی روشنی میں جا رہے ہیں. علی کی نظر پڑی حسن اور حسین کے ساتھ ایک چھوٹا سا سایہ اور ہے جو اپنی آبا کو سنبھالے ہوئے ہے. بیٹا حسن یہ کس کا سایہ ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ بابا میری بہن زینب آ رہی ہے. کا جنازہ روکو، حسن بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ. علی کی غیرت گوارا نہیں، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹی باہر آئے. میں کہوں گا مولا ارے رات کا وقت ہے، آپ موجود ہیں،
परवरदिगार हमारे मुख्तसर सी काविश को भी बारगाह में कबूल रोज़े अशफात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश मेरे मालिक अंजुमन सज्जादिया ने जो फर्श अज़ा बिछाई इस फर्श अज़ा को आबाद व शाबाद जो भी इसमें दामे दिरमे सुखन कदम शिरकत करता है शिरकत को भी बारगाह में मकबूल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अल्लाह ताला की टूटी हुई पसलियों का वास्ता तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आपकी ज़ख्मी रुखसार और बाजू का वास्ता परवरदिगार आलम बीमारों को शिफाए कामिला मखलूक का कर्ज गैब से अता औलादों को औलाद नरीन और सालिहा हर परेशान हाल की परेशानी को दूर कर मेरे मालिक हमारे उलमा को तबाज़ा की सोस्खान मातमी हज़रात मोमिन मोमिनात अज़ादार जहाँ भी उन्हें पनाह इमाम ज़मा में पड़ा वक्त अजीज़ पाकिस्तान को इस्तेकाम अता दहशतगर्दी का मेरे मुल्क से खात्मा मेरे मालिक जहाँ मुसलमानों ने आलम पर जुल्म हो रहे हैं ज़ालिमों पर इस्तेमाल मुसलमानों की मदद करना बिलखसूस भारत जनार के मोमिन की मदद ईरान इराक शाम के मोमिन की मदद लिबनान और यमन के मोमिन की मदद परवरदिगार आलम अपने मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर कश्मीरी भाइयों की मदद कर इनक़िलाब इस्लामी उम्मत इस्लामी की इबादत कर खैबर मौज़म को दूर मुरता परवरदिगार आलम अंजुमन सजादी की तौक़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा हमारी ख़वातीन को शर्म व हया के ज़ेवर से आला हमारी ख़वातीन के पर्दों की हिफाजत तमाम मोमिन मोमिनात को जो ज़ियारत से मुशर्रफ करना जो सफ़र में उनके सफ़र को बेखतर करना जो बेजुर्म मसीह उनको रिहा जो मुकदमात में गिरफ्तार हैं उनको बरी करना मेरे मालिक बाप मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इमाम आदिल के ज़हूर में ताजील और हम सबको इमाम के यावर और अंसार में जगह क़ल्ब इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा इमाम के ख़त्म में दर्जा शहादत नसीब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले ताहिरीन मातूम मरकज़ी इमारती हुसैनिया बदखानिया नवाखानिया बातंदारी करेगी उसके बाद न्यास का तमाम है आप तमाम मुल्क से दरख्वास्त है कि बीबी को कुर्सा दें।